کیا ہوا ہے نون لیگ کو؟ ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے لیکن پارٹی کے رہنما جو ہے پھر بھی اس سسٹم سے ناراض ہیں. آپ کے جو یہ وزیر ہیں نا، ان کی گردنوں میں سریے آ گئے ہیں. اس نے میرا یہ گھٹنا پکڑا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا ان کو مروا نہ دیں یار بس. تسی بھاویں کہندے رہو جی مسلم لیگ نون سے نواز، بیانیہ تو پہ شہباز شریف صاحب کا چلا نا. وہ جن لوگوں کے حصار میں ہیں صرف اپنی بیٹی کے حصار میں ہیں. توڑے نہ حصار، پھر نکلیں باہر. آپ کو شہباز شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ میرا خیال آج میرا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. شو کاز دیں گے تو وہ میں پھاڑ دوں گا. سینٹ کے الیکشنز ہوئے، ٹکٹ نہیں ملا. مجھے میسج کنوے کیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جاؤ کرمانی کو کہہ دو ہم اس کا ٹکٹ کھا گئے ہیں. 8 فروری کا الیکشن احسان نہیں ہوا. یہ ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا. کیڑے والا قاضی جڑا ہے قاضی پاکستان دا اور کون. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ عمران خان نے ایک جو کام اس نے کیا، اس نے اس نظام کو ننگا کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. آپ کو اپنے اس خصوصی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید کہیں گے. تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہوں گے. آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، ویسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جانی مانی شخصیت ہیں، لیکن ایک وجہ جو میں کم از کم ان کی اگر ان کا ایک پروفائل میں بناؤں تو ایک وجہ جو میں کہہ سکتا ہوں، نواز شریف صاحب کا کوئی شخص اگر سایہ رہا ہے جس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، تو وہ میں ایک ہی شخصیت کو مانتا ہوں. وہ ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف کرمانی صاحب، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ مہربانی، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کا انٹروڈکشن دیا ہے، یہ میں نے کچھ زیادہ کر دیا ہے یا بالکل درست کیا ہے؟ بس آپ نے جو کر دیا آپ کی مہربانی ہے، اور سب سے پہلے کہ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. نہیں، ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ. کرمانی صاحب، آغاز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا جہاں سے نون لیگ سے رستہ شروع ہوتا ہے وہاں سے کروں یا آج کل جو نون لیگ کا رستہ بنا ہوا ہے وہاں سے شروع کروں. تو میرے خیال میں پہلے کرنٹ پہ آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماضی کو بھی ہم بیچ میں کور کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. کیا ہوا ہے نون لیگ کو؟ نون لیگ حکومت میں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ناراض بھی ہیں حکومت میں آنے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں جب سے میں صحافت میں آیا ہوں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے لیکن پارٹی کے رہنما جو ہے پھر بھی اس سسٹم سے ناراض ہیں، ناخوش لگتے ہیں. ایک شکریہ دوبارہ منصور صاحب. منصور صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب لندن گئے، ایک تو ان کی جو عدم موجودگی تھی، ایک تو اس سے بھی ہمیں پارٹی کو نقصان ہوا. اچھا، ٹھیک ہے، ان کا وہ ایک جینون ریزن تھا، علاج کا ایشو تھا ان کا، لیکن وہ بہت طویل عرصہ میں سمجھتا ہوں رہے وہاں. دوسرا جو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے نقصان پارٹی کو پہنچایا، وہ تھا جو ہمارے ہاتھ سے نیریٹو نکل گیا. ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو، بالکل آپ ٹھیک سمجھے. ٹھیک. وہ جب نیریٹو تھا تو آپ بھی یاد کیجئے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا گراف کدھر تھا، اور جب پھر ہم نے اس پہ کمپرومائز کیا، حالانکہ میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آمادہ نہیں تھے، لیکن ان کو آمادہ کیا گیا، کنونس کیا گیا. یہاں پہ ایک بریک یہ اٹ سیلف یہ جملہ ہے، آمادہ نہیں تھے، آمادہ کر لیا گیا، تو اس کا مطلب آمادہ ہو گئے نا، پھر آمادہ تھے. الٹیمیٹلی ہو گئے. میں تو کہا نا کہ ان کو بے بس کر دیا گیا. چونکہ کس طرح میں عرض کرتا ہوں، 2019 میں آپ کو لے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. 19 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب پاکستان سے لندن چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کسی آفیشیل وزٹ پر دسمبر 2019 میں لندن جاتا ہوں. اوکے. اس وقت تک نواز شریف صاحب کسی کو نہیں ملتے تھے، کبھی انہیں گئے 1 ماہ ہوا تھا. تو میں نے اپنے آنے سے پہلے اس مختصر وقت میں تو میں نے انہیں کال کی کہ جی میں اس طرح آیا ہوں لندن، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں سلام کرنے حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو ان کا مجھے فون آیا، میسج آیا کہ تم فلاں دن آ جاؤ. تو لکیلی یہ وہی دن تھا جس دن انہوں نے مجھے بلایا، جس دن میں پاکستان واپس آ رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے بجے تم
میں نے کہا جی میرے کو 11 ساڑھے کہتے ہاں چلو آ جاؤ. میں چلا گیا. ٹھیک. اس وقت وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو نہیں ملے تھے. ابھی مہینہ ہی ایک ہوا تھا انہیں گئے. ٹھیک. جہاں اور باتیں ہوئیں میں نے ان کی صحت دریافت کی اور مجھے کافی ان کی صحت اس وقت وہ کمزور دکھے. تو جہاں اور باتیں ہوئیں تو چونکہ ان دنوں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں ہوا میں چل رہی تھیں جی. تو میں نے انہیں صرف اتنا پوچھا کہ سر اس بارے میں ہماری کیا پارٹی پالیسی ہے. ٹھیک. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب نے بڑے شارٹ آنسر مجھے دیا اور بڑا ایک میں اس کو کرسپی آنسر کہوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب یو نو مائی ویوز. وہ تو مخالفت میں ہمیشہ رہے. اب ظاہر ہے ٹھیک. کیونکہ دیکھیے اگر انہوں نے ایکسٹینشن دینی ہوتی تو مجھے یاد ہے جب جنرل راحیل شریف صاحب نے ان سے ایکسٹینشن کے تقاضا کیا تو ایک میٹنگ میں میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں نے ایکسٹینشن میں بلیو کرتا ہوں کیا کرتا تو میں سب سے پہلے ایکسٹینشن دیتا اپنے پرنسپل سیکریٹری کو. ٹھیک. کون تھے اس وقت پرنسپل سیکریٹری جن کے بارے میں میاں صاحب نے یہ بات کہی؟ وہ تھے جناب جاوید اسلم صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب میں نے ان کو نہیں دی حالانکہ آئی وانٹیڈ ٹو ریٹین ہم لیکن میرا ایک اصول ہے تو یہ تو خیر بیچ میں بات آ گئی. تو انہوں نے مجھے ایک شارٹ آنسر تب دیا کہ یو نو مائی ویوز ویری ویل. تو آئی گاٹ اٹ کہ بھئی یہ نہیں ہے. تو میں آ گیا. اس کے بعد کوئی مہینے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ یہاں سے گئے پارٹی کے کچھ لوگ جو میاں صاحب کو ملنے گئے وہاں اور اس میں پھر ان لوگوں نے میاں صاحب کو وہاں کنونس کیا کہ جی یہ ایکسٹینشن جو ہے اس کے یہ فوائد ہیں یہ اس کا فائدہ ہے یہ بلا 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 جو ہر ایک کے بھائی بھی تھے. بھائی بھی تھے اور بھی بہت لوگ تھے. نہیں سب کے نام بتائیے نا تاکہ پتہ لگے. دیکھیں اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں شہباز شریف صاحب تھے گئے. اس میں پرویز رشید صاحب بھی گئے تھے. اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب تھے. ایاز صادق صاحب تھے. رانا تنویر صاحب تھے. اس طرح اور بھی لوگ مریم اورنگزیب تھی وہ بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی تھیں. تو وہ لوگ گئے اور اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ واپسی پر احسن اقبال صاحب بھی تھے اور غالباً جاوید لطیف صاحب بھی تھے. جب واپسی پہ یہ لوگ آئے تو پھر ہمیں پارٹی کی طرف سے میسج آیا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے. جی. اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کو پریزائڈ کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے جو کہ خود بھی گئے تھے. میں شاید ان کا نام لینا بھول گیا. وہ بھی نہیں آپ نے لیا لنڈن لیا میں لیا آپ نے. وہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ جی اس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ دینا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب تو آلریڈی ظاہر ہے ان کو میرے خیال ایکسٹینشن دے چکے ہوئے تھے. راضی تھے مطلب راضی تھے. تو اس پر مجھے یاد ہے کہ وہ ایک مسئلہ پڑ گیا تھا کہ قانونی طور پہ جو ہے وہ کچھ جو رائٹنگ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. وہ عدالت کے اندر معاملہ گیا تھا جس پہ عدالت نے کہا تھا جی کہ اس کو صحیح کریں قانون. ٹھیک کیجیے. اس پارلیمانی میٹنگ میں سینیٹرز بھی تھے اور ایم این ایز بھی تھے. ٹھیک ہے. ایک ایم این اے نے جب خواجہ آصف صاحب نے وہاں فرمایا کہ جی یہ میسج ہے میاں صاحب کا جی تو ایک صاحب تھے انہوں نے اٹھ کر ان کو کویسچن کیا. انہیں کہا کہ کون سے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں. چونکہ پارٹی میں باہر لوگوں کو نہیں معلوم کہ میاں صاحب مینز نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب جو ہیں ان کو شہباز صاحب کہا جاتا ہے. یہ پارٹی کے اندر ایک ارینجمنٹ ہے. میاں صاحب مینز نواز شریف. میاں صاحب اس نواز شریف. تو اس نے کہا میاں صاحب مینز میاں صاحب تو میری مراد نواز شریف صاحب سے. تو ان ایم این اے صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی آپ کا تعلق ان سے ڈائریکٹ بھی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے انہیں کہا اس پارلیمانی میٹنگ میں آپ خود ان سے پوچھ لیجئے. کیوں جی آپ بتائیں ایاز صاحب آپ بھی وہاں موجود تھے ایسی ہی بات ہوئی تھی. آپ بتائیں پرویز رشید صاحب کیا ایسی ہی بات ہوئی تھی. تو اس پر ان تمام اصحاب نے یہ تو نہیں کہا کہ کیا بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا ہاں جو آپ بات خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ ایکسٹینشن کو ووٹ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نواز شریف صاحب کو جتنا سرو کیا سالہ سال میں نے ان میں کچھ
تبدیلیاں دیکھی تھیں. 2007 میں جب وہ تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ وہ لے گئے کہ نواز شریف صاحب نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے, اور میں یہ آپ کو عرض کر دوں آج بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی, چاہے کوئی یہ تسلیم کرے نہ کرے, لیکن نہ پہلے ان کو نظریاتی سیاست کرنے دی گئی, نہ ان کو اب نظریاتی سیاست کرنے دی گئی. اچھا, آپ معذرت کے ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا ایک سافٹ کارنر ہے نواز شریف صاحب کے لیے, اور آپ نا ان کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ کالج کا کوئی لڑکا جو ہے نا غلط کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ ہے نہیں اس طرح کا, نہ یہ کرنا چاہتا تھا, اسے غلط کمپنی مل گئی جس کی وجہ سے سب کچھ ہو. بھائی اس نے کیا ہے, ہی از این ایڈلٹ میچیور پولیٹیشین. بالکل, تو پھر ذمہ داری تو ڈالیے نا ان کے اوپر. ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بری ذمہ نہیں ان کو کہہ رہا. بات ہماری یہ ہو رہی تھی منصور بھائی کہ آج نون لیگ جہاں کھڑی ہے کیوں کھڑی ہے, ہم اس کی طے میں جا رہے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے. اس کا ایک میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ریزن کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ بیانیہ جون سا تھا یہ میاں صاحب کی اپروول سے پھر وہ ایکسٹینشن ووٹ دیا گیا. اچھا, لیکن ایک صاحب ایسے بھی تھے, اور مجھے دیکھیں سچ بات کرنی چاہیے, جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. ایک ایسے صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے میں ووٹ نہیں کروں گا, اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا. لیکن باقی سب نے کیا ووٹ, چونکہ قیادت کا فیصلہ تھا. اور میرے اتنے بھی علم میں ہے کہ اس کو اس طرح جسٹیفائی بھی کیا گیا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے بڑے بوجھ دل کے ساتھ ہم بھاری پتھر کے ساتھ کر رہے ہیں. میاں صاحب کا جو باہر جانا تھا اس میں ایکسٹینشن کی ڈیل شامل تھی. دیکھیں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ایکسٹینشن کی ڈیل شامل تھی, کیونکہ میرے پاس اس کے کوئی ڈائریکٹ شواہد نہیں ہیں. لیکن بعد میں جس طرح حالات ڈیولپ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر اس وقت ڈیل نہیں تھی شامل تو جب آپ نے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے فیور لیتے ہیں تو پھر آپ کو فیور اس کو ریٹرن بھی کرنی پڑتی ہے. اس کو ایسے کر لیں کہ ہم نے ایک فیور لی, علامہ میاں صاحب بیمار تھے, بالکل جینوئنلی بیمار تھے. بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے کچھ ڈاکٹر سے روابط تھے اس زمانے میں, تو وہ بتاتے تھے مجھے کہ ان کی حالت نہیں ٹھیک. لیکن ایک بہرحال فیور تو ملی انہیں, کورٹ کے ذریعے کہہ لیں ہوا میٹیریلائز. لیکن ظاہر ہے جو لوگ انہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں باہر, اگر وہ نہ چاہتے تو وہ نہ جاتے. خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر مجھ سے بات کرتے ہوئے بات کہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اپروول نہ ہوتی ہاں تو پھر نہ جا سکتے وہ, نا پھر نہ جا سکتے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول شامل تھی میاں صاحب کے باہر جانے میں, اور اس کے بعد وہ جو ایکسٹینشن دی گئی وہ ایک قسم کا اس فیور کا ریٹرن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ احسان کے جو ہے نا وہ بوجھ تلے آ گئے. میں نے تو آپ کو کہا نا کہ جب آپ فیور لیتے ہیں تو پھر آپ کو فیورز دینی بھی پڑتی ہیں. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کا, وہ پھر ختم ہو گیا نا جی, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے نکل گیا نا, تو لیکن نیریٹو لیس ہو گیا. لیکن اب معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک نواز شریف کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب پارٹی کے اندر جس طرح مختلف کیمپس ہوتے ہیں نا, تو آپ کو نواز شریف کیمپ کا ایک بندہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. مے بی ناٹ اینی مور. چلو اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن میرے دل میں آج بھی ان کے لیے احترام ہے, اور اگر مجھے کوئی کہے گا جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نواز شریف کیمپ کا ہوں, تو میں کہوں گا ہاں میں ہوں. اچھا ٹھیک. ویسے میرے خیال میں نون لیگ میں کوئی بھی یہ ریجیکٹ نہیں کرے گا اس بات کو. جب میں کہوں گا نا کہ یہ آپ نواز شریف کیمپ کے, تو کہیں گے ہاں جی میں ہوں, وہ سارے کہیں گے. تو لیکن آج اگر یہ کہا جائے, پارٹی کے اندر میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے, تسی بھاویں کہندے رہو جی مسلم لیگ نون سے نواز, ٹھیک ہے, بیانیہ تو پہ شہباز شریف صاحب کا چلا نا. 16 مہینے ہم نے حکومت بھی کی, الیکشن بھی ہوئے, ووٹ تحریک انصاف کو پڑا, بہت بڑا ووٹ پڑا 8 فروری کو. حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی. تو بیانیہ تو شہباز شریف صاحب کا جیتا. پھر نہیں, یہ بیانیہ تو شہباز شریف صاحب کا تو کوئی بیانیہ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کا کیا بیانیہ ہے؟ 16 مہینے کی گورنمنٹ جون سی تھی پی ڈی ایم کی, وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج ہم یہاں کھڑے ہیں, جو نتائج دیکھنے پڑے ہمیں. حکومت میں آپ لوگ حکومت میں ہے نا, لیکن کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت میں ہونے کے باوجود کیا کوئی پبلک کو ہم ابھی تک ریلیف دینا تو دور کی بات ہے, کیا اس میں کوئی فرسٹ سٹیپ, کوئی پہلا قدم بھی اٹھا سکے ہیں؟ روٹی 16 روپے کی ہوگی.
دیکھیے کتنی دیر تک 16 روپے کی ہوگی. ملی آپ کو؟ میں اس دن ٹویٹ پڑھ رہا تھا آپ کہتے 20 روپے کی. مجھے تو 20 کی دی تھی, اب مجھے نہیں پتا, اس دن میں نے منگوائی. آپ کے گھر کا تندور ہوگا, پاسرا تندور گاؤں میں, وہ گاؤں ہے. اچھا, اس سے سستی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں جہاں رہتا ہوں اور جس تندور سے میں منگوائی میں نے روٹی اس دن, چونکہ میرا ملازم نہیں تھا گھر, تو اس تندور وہ گاؤں میں واقع ہے, وہاں اس کو وہ 20 گندم بھی سستی ملتی ہوگی. آئی ڈونٹ نو, لیکن روٹی اس نے 20 کی دی. اچھا, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پہلے فرمایا کہ جو نقصان ہوا نا, ایک تو ہم تو ایک نیریٹو لیس ہو چکے تھے, اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی نیریٹو نہیں تھا. ہاں, ایک موقع ملا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے کر دیا ایک آئینی طور پر, اس کے بعد اگر آپ فوراً الیکشن میں چلے جاتے, اور اس وقت عمران خان کا گراف بہت نیچے تھا, آپ کا اس وقت گراف اوپر اگر کہہ سکیں تو ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے اس کا گراف نیچے تھا, اس کا آپ کو فائدہ ملتا. 55-45 تھا اس وقت. لیکن اور اس وقت بھی میاں صاحب چاہتے تھے الیکشن میں جانا. ریزن یہ دیا گیا جی کہ چونکہ عمران خان نے دھمکی دے دی 25 مئی کو لانگ مارچ کی, تو اس لیے ہم نے اسٹیپ ڈاؤن, ورنہ تو شہباز صاحب شاید آخری تقریر تیار کر چکے تھے. لکھ لیا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. جب 25 مئی کا عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا, تو آپ کرا دیتے الیکشن. پھر کیوں نہیں کرایا الیکشن آپ نے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا پھر آپ کو جہاں اور عوامل ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں نون لیگ کیسے یہاں کھڑی ہے, کس حالت میں کھڑی ہے, اس میں سب سے میجر فیکٹر وہ بھی تھا کہ جو آپ کی 16 مہینے کی کارکردگی تھی, وہ کوئی کارکردگی تھی ہی نہیں. اچھا, سوائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ آپ کو ڈیفالٹ سے بچایا. اس میں شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو آپ ضرور کریڈٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے, مثلاً میں عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول پر چیختا تھا. میں مڈل کلاس کی بات کرتا تھا, میں مہنگائی. اب یہاں پہ نا جو میں اگلی بات کروں گا ایسا لگے گا جیسے میں اب شہباز شریف کیمپ کا ہوں. جو اگلی بات میں کہنے لگا, میری بات سن لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ کا کریڈٹ نا عمران خان کو بہت دیا جاتا ہے. اگر میں جو ایگزامپل دینے لگا شاید آپ اس سے سمجھ سکیں, لیکن بیچارے معین خان کو نا بہت کم اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف وہ جو اگر وہ چھکا نہ مارتا نا, تو نہ پاکستان نے فائنل میں ہونا تھا اور نہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا تھا. معین خان کو کریڈٹ نہیں ملتا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ جی 16 ماہ میں ہم نے کیا گیا تھا, لیکن یہ کریڈٹ آپ دیں گے کہ اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. اب ڈیفالٹ مطلب کین یو امیجن کہ کتنی بڑی چیز ہے. تو اگر یہی کریڈٹ اگر ہم نے شہباز شریف کو دینا ہے کہ بھائی اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام تھا جس کے بارے میں تمام تجزیہ کار, معاشی تجزیہ کار کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو گیا. چند تو کہہ رہے تھے ہو چکا ہوا ہے, آپ محسوس نہیں کر رہے, ابھی بھی ہو چکا ہوا ہے, آپ محسوس نہیں کر رہے. سو اگر آپ آج یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا, شہباز شریف کا تو بہت بڑا کریڈٹ. میں دیتا ہوں کریڈٹ, میں ہر پروگرام میں ان کو دیا, لیکن آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا اس ڈیفالٹ کے بچنے سے, پاکستان ڈیفالٹ سے بچا, کیا لوگ جو تھے وہ پاورٹی لائن سے اور نیچے نہیں گر گئے؟ کیا پیٹرول, جو میں عرض کر رہا تھا بات نامکمل رہ گئی, جب میں 150 روپے لیٹر پیٹرول پر تنقید کرتا تھا عمران خان کی حکومت میں کھلم کھلا, اسمبلی کے فلور پر بھی, سینٹ کے فلور پر بھی, ٹاک شوز میں بھی, 250-260 روپے کے پیٹرول کا میں کیسے دفاع کر سکتا؟ ہاں, میں اس کا جو ایشو ہے, ریئلسٹکلی اسپیکنگ نون لیگ کو جو اصل ڈر ہے جو تھا اس وقت, ہے نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ جلدی جلدی حکومت لے لو ورنہ فیض آ جائے گا. اچھا, یہ ڈر موجود تھا نا. وہ یہ کسی حد تک درست ہے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, اس میں نے میاں صاحب کو تب لکھا, یہ غالباً اپریل 2022, میں نے انہیں کہا سر کہ 2 چیزیں کر لیں اور الیکشن کروا دیں. حکومت آ چکی ہوئی تھی. ہاں آ چکی, 10 اپریل کو آ چکی تھی. میں آپ اپریل لاسٹ ویک کی کوئی بات کر رہا ہوں, ٹھیک, یا مئی کا فرسٹ ویک ہوگا, میرے پاس ہوگا وہ. تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی نواز شریف صاحب کی کہ سر 2 چیزیں ہیں جو حکومت سننے میں آ رہا ہے کرنا چاہ رہی ہے, ایک چیز کر لیجیے, اور اس کے لیے 8-10 دن بہت ہیں, الیکٹورل ریفارمز کر لیں, لیکن نیب کو نہ چھیڑیے گا. اچھا, یس,
आई एम ऑन द रिकॉर्ड. ऐसा क्यों؟ मैंने कहा इसलिए कि आप लोगों ने सजाएं भुगत ली हैं. अब अगर नैब को आप इसमें कुछ हम कुछ करते हैं कोई कमी बेशी तो लोग कहेंगे कि ये अपने मामला ठीक करना चाह रहे हैं, जो फिर कल को ये इल्ज़ामात हम पर लगे. ठीक है. उस पर मुझे बड़ा दिलचस्प मियाँ साहब का जवाब आया जब मैंने कहा कि ये 10 दिन के अंदर अंदर करके इलेक्शन करा लें. तो उन्होंने क्या, डू वी हैव दैट मच टाइम. अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम इसका वो क्या मतलब था उनका. तो पूछा नहीं आपने कि मैं समझ गया कि ये इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं मियाँ साहब. अच्छा, इसका तो यही मतलब था. अलग यही कि साढ़े को तो इतना भी नहीं टाइम, मतलब इलेक्शन होने चाहिए. लेकिन फिर वो मई का जो 25 का वाक़या आता है जिसमें इमरान खान की यलगार आती है, जिसकी वजह से फिर सोचा जाता है कि नहीं, कहने का मेरा मकसद है डिफ़ॉल्ट से बच गया पाकिस्तान जी. लेकिन मैं देता हूँ क्रेडिट, ये मैं तो हमेशा देता हूँ. नून लीग डिफॉल्ट हो गई, लेकिन नून अवाम डिफ़ॉल्ट हो गए. नून लीग डिफॉल्ट हो गई, नून भी हुई. आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं रहा. अवाम का दिवालिया निकल गया, पाकिस्तान का दिवालिया नहीं हुआ. लेकिन अवाम का दिवालिया हो गया. उसकी रिफ्लेक्शन हुई फिर आपको इलेक्शंस में नताइज पे. मैं समझता क्या हुआ नताइज को? नताइज में आप लोग हुक्मरान जमात हैं. अब जैसे हुक्मरान हैं, मेरा तो ख्याल है कि ये हमने एक गले में ढोल डाल ली है जिसको हम बजा रहे हैं. बेहतर होता है ये एक भारी पत्थर चूम कर छोड़ देते और आप अपनी सारी तवज्जो पंजाब पर मरकूज़ करते, तो आपको आज ये ना कहना पड़ता हमारे ज़िम्मेदारान को, मंसूर साहब, क्या कि जी हमें चूँकि सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली इसलिए हम अपने वादे नहीं पूरे कर सकते. खुल के बात करें अगर आप इजाज़त दे तो. खुल मैं के मुकम्मल कर लूँ ज़रा आप करने बात. और भैया आपको वहाँ सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन ये भी गलत बात है कि जी वादे पूरे नहीं. तो क्यों करते हैं वादे आप? इसी वजह से फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं आपको कि ये आप गलत भी नहीं कर रहे हैं. आज आप कह रहे हैं हम वादे पूरे नहीं कर सकते, क्यों? कि हमें मरकज़ में सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो हुकूमत छोड़ दें मरकज़ की फिर. और दूसरा, लेकिन जो कह रहे हैं वो तो खुद हुकूमत में नहीं है ना. सुन लेना, लेकिन बड़े अहम मुद्दे पे. दूसरा पंजाब में तो आपकी सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत में खुल्लम खुल्ला मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है. तो ये असूल वहाँ भी अप्लाई करेंगे, आपके वादे पूरे नहीं करेंगे. और क्या अगर आप जीत गए होते और वज़ीर होते तो फिर भी ये बात कहते, तो फिर भी ये बात कहते. मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जब आप बात करें तो कम से कम ये देखें कि आपकी उस बात से पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. मैं अगर कोई मुस्बित तनकीद करता हूँ, अगर मैं गरीब की, मिडिल क्लास की, महंगाई की बात करता हूँ, तो वो मैं पार्टी के और नवाज़ शरीफ के फ़ायदे में करता हूँ. शुरू में ना पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने एक डिस्कशन हमने की थी कि जी एहसान हुआ था, एहसान का बदला चुकाना पड़ा एक्सटेंशन की शक्ल में. 8 फरवरी का इलेक्शन एहसान नहीं हुआ. ये एक ऐसी शादी हुई है, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि जिसमें लड़का लड़की राज़ी नहीं थे लेकिन काजी राज़ी था. किड़े वाला काजी? जड़ा है काजी पाकिस्तान का, और कौन नहीं, मतलब काजी आप मुहावरतन कह रहे हैं कि नाम लेके काजी कह रहे हैं? मतलब जो मैं एस्टेब्लिशमेंट कह देता. अच्छा, ठीक है, मैं समझा दूसरे वाले. नहीं, वो काजी साहब नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, कि आप देखें ना कितनी बदकिस्मती हुई कि कोई लेने को तैयार ही नहीं है. हुकूमत अपने अपने सूबों में सारे छाला मार रहे सन. हाँ, कि जी मैं सिंध च बनानी है, वो कहीं बलोचिस्तान देखा डायनामिक्स और ने, मैंने बनानी है जी पंजाब में हम बन जाएगी, जी केपी में बन जाएगी, मरकज़ में गुहार डालने को तैयार नहीं था. बेस्ट ये होता कि आप अपनी जो आपका फोर्ट्रेस था, पंजाब किला था नवाज़ शरीफ का, जिसमें मैं अगर ये कहूँ कि शगाफ का लफ्ज़ ना भी बोलूँ तो दरारें पड़ी हैं, आप वहाँ अपनी तवज्जो मरकूज़ करते, मरकज़ में बना देते पीपल्स पार्टी और वो मिलके बना लेते. अच्छा, इसके अंदर जो आवाज़ है ना, अब ये मैं आपको चंद र्यूमर्स की हद तक मैं बात कहूँगा, वो ये आई थी कि परचून की दुकान के ऊपर ना अक्सर होता है कि एक सौदा बहुत बिक रहा होता है और एक सौदा नहीं बिक रहा होता. जो बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है ना, जब वो गाहक लेने के लिए आता है तो वो कहता है भाईजान अगर ये लेना है ना तो साथ इसके ये भी लेना पड़ेगा. तो सूबाई हुकूमत जो है ना वो इस बुनियाद के ऊपर मिली. कहा जाता है कि अगर आप वफाक भी लेंगे तो, अगर वो नहीं लेंगे
تو یہ بھی نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تھی تو پھر یہ ہمیں مہنگا سودا نہیں تھا, یہ ہمیں کر لینا چاہیے تھا. کم از کم اس سے پارٹی بچ جاتی, ایک نیریٹو آپ کے ہاتھ میں آ جاتا. کاؤنٹر اس پہ پوائنٹ ہے, کاؤنٹر پوائنٹ ہے. نون لیگ کے جب اتنے لوگ اریسٹ ہو رہے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, میاں صاحب, مریم نواز, شہباز شریف صاحب, آپ تو اریسٹ نہیں ہوئے نا؟ نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جان جیل تو ہم جاتے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہ بیٹھیں اور اس کے بعد اپنے کیسز کھلوا دیں اور پھر ہم سارے کے سارے اندر ہوں. دیکھیے سیاست اگر آپ نے یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ جیلوں سے نکلنے کے لیے ہوا ہے نا, کیسز بند کرانے کے لیے ہوا ہے. اگر سیاست آپ نے پھر کرنی ہے تو پھر آپ کو ہر قسم کے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو میاں صاحب ہی تھو کر کے گئے تھے. اب بات یہ میاں صاحب جب گئے آپ کو نقصان ہوا نا, پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نقصان ہوا نا. آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, آپ بڑے میاں صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی نہیں. نہیں میں اب کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں ذمہ داری تو ان کی تھی, چونکہ ویٹو پاور تو نواز شریف کے پاس ہے. لیکن میں نے جو میاں صاحب کو دیکھا ہے ورکنگ ان کی, وہ یہ ہے کہ وہ اگر ایک, اب میں مثال بھی دے دوں, ایک فیصلہ کر لیں لیکن اگر میجورٹی جون سی ان کو نہیں مانتی تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی مثال دے دیتا ہوں آپ کو ویری کوئکلی. جب یہ جے آئی ٹی کا میاں صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہوئی, ہی واز پرائم منسٹر, یہ غالباً ابھی ان کی نااہلیت سے پہلے کی بات ہے, 2017. جی 2017 میں. تو ایک سلیکٹ میٹنگ بلائی گئی. اچھا. اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس میٹنگ میں پی ایم ہاؤس میں ہوئی, وہ پرائم منسٹر کے چیمبر میں, اس میں شہباز شریف صاحب نہیں تھے. باقی تمام جو میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو کیبنٹ کے منسٹر تھے نمایاں وہ موجود تھے. میں موجود تھا اس میٹنگ میں, اور بھی لوگ تھے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے اس جے آئی ٹی سے. جی جے آئی ٹی سے اور اس نظام جو کچھ بھی اوپر مانیٹر جج بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, مجھے انصاف کی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں, چونکہ پرائم منسٹر کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں اور میں جا کے پھر پبلک میں جاؤں, یعنی جلد سے جو بھی ان کا خیال ہوگا. لفظ جلد سے نہیں انہوں نے بولا کہ میں یہ, کین یو بلیو, ایک منسٹر نے بھی نہیں اپنے اس لیڈر کی اس بات کو انڈورس کیا. اس نے, کسی نے کہہ دیا میرے تو پتہ نہیں وہ ٹرینیں آ رہی ہیں کہیں سے, کسی نے کہا میرے بحری جہاز چل پڑے ہیں, کسی نے کہا جی وہ تو ابھی 3 مہینے بعد تو ہم نے بٹن دبانا ہے اور 0 لوڈ شیڈنگ ہو جانی ہے, وہ تو ایک دم سارا یہ ختم ہو جائے گا. ٹرینیں آپ بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب, نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹرینیں انہیں کی آ رہی تھی بھائی, ٹرینہ مرین مطلب کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہی میرے منہ نکل, چلو پی آئی اے دا جہاز آ رہے ہیں, میں اس طرح کہہ دینا پی آئی اے نہیں نا. اچھا پی آئی اے تسی ٹریناں چلائیاں نے. اصل گل سنو, چلو چل گئی ٹرین. اچھا ٹھیک. اگے اصل جڑی چیز, تب ٹاپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, تو اس پر میں نے ہاتھ کھڑا کیا. تم یہ سکیں تسی بھی گل کرنی ہے. نارملی میں میٹنگز میں نہیں بات کرتا ہوتا تھا, جو میں نے کہنا ہوتا تھا نواز شریف صاحب کو, کیونکہ مجھے تو 24 گھنٹے اپرچونٹی ہوتی تھی, ایکسیس تھا, تو میں علیحدہ بھی بات کر لیتا تھا. میں نے کہا جی میں نے کرنی ہے, بولو. میں کہا سر اگر تو, یہ میرے الفاظ ہیں, میں نے کہا سر اگر تو آپ کے معاملات عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس طرف ایک اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیں, ادروائز مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ہماری فیور میں چیزیں آنے والی ہیں. اور اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سٹنگ پرائم منسٹر, آپ الیکشنز اناؤنس کرتے ہیں پری ٹرم, یہ سب جے آئی ٹی سی آئی ٹی لوگ بھول جائیں گے, ایک الیکشن کی طرف ماحول چل پڑے گا, اور اس میں آپ اپنا جا کے مقدمہ پیش کیجیے. تو اس پر کسی نے میری سوائے ایک آدھ جو نان پولیٹیکل فگرز وہاں تھیں, ایک آدھ بیٹھی ہوئی اس میٹنگ میں, انہوں نے ضرور کہا جی ہاں ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے تھے. حسین نواز شریف بھی بائی دا وے اس میٹنگ میں موجود تھے. تو میاں صاحب ابھی تو دیکھ رہے ہیں سب کو, تو سارے ان کو منہ تھلے کیتے ہوئے, یعنی کہ لیڈر کو آپ اپنی رائے ہی نہیں دے رہے, آپ کو اپنے جھنڈے اور اپنے پروٹوکول جون سے ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. لیڈر کیا کہہ رہا ہے اس کی سنو. آپ کہتے ہیں نا نواز شریف کو بے بس کیا جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے,
میں ایک بات ختم جب کی تو میں بھول گیا, تو میں نے کہا جی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بہت بڑے سینئر لیڈر ہیں, اس نے میرا یہ گھٹنا پکڑا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگا ان کو مروا نہ دیں یار, بس. اس پر مجھے بہت تپ چڑھی. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک پرچی لکھی, اس کو لپیٹا جیسے آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے, اس طرح ہم بیٹھے تھے لوگ سارے. میں ادھر سے آ کے تو میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے وہ پرچی رکھ دی. نواز شریف صاحب نے وہ پرچی کھولی, ایسے دیکھا. مجھے ان کی دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہوتا تھا کہ یہ یس کر رہے ہیں یا نو کر رہے ہیں, اتنا میں ان کو ریڈ کر چکا ہوا تھا. بلکہ مریم نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں, تم ان کی آنکھ کا اشارہ کیسے سمجھ جاتے ہو؟ تو جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو میں نے کہا انہوں نے میری اس تحریر سے ایگری کیا ہے. تو انہوں نے وہ مروڑی دے کے نا, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہیں ادھر ادھر پھینک دیں اور وہ کل کو کسی اور کے ہاتھ چلی جائے, تو میں تو کمزور سا غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی, میں نے آج والا میں ایسی گل نہیں کوئی لکھی سی. عام طور پہ تو پرچیاں پھاڑ دی جاتی ہیں جو آتی ہیں. ہاں, لیکن انہوں نے مروڑی سی دی, تو میں نے ان کو کہا یہ مجھے دے دیں. سیدھی نہ ہتا آ جائے گا. میں کہا میں نے پرچی واپس دے دی. میں نے واپس لے لی. میں نے کیا لکھا تھا اس پرچی پہ؟ اچھا بتائیے. میں نے یہ لکھا تھا کہ سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. یہ میں نے لکھا تھا. یہ تو اعتزاز احسن صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا اسمبلی کے اندر, ایگزیکٹلی یہی جو آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں یاد یہ, لیکن میں بات کر رہا ہوں 2014 کے دھرنے کے دوران نا اعتزاز احسن صاحب جو ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا, لیکن اور یہ بات ویسے انہوں نے عمران خان کے لیے کہی یہ تھی. بہت مشہور اور معروف مقولہ ہے ہاں. جو میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس وقت ان کو دیا. آپ نے ان کو کہا ٹھیک. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر چیز آپ ان پر ڈالیں, ضرور ڈالیں, بیکاز لیڈر ہیں وہ, ان کی ذمہ داری ہے, سوال ہے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن بھئی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہونا. نام بتائیں. ایک بندہ جس نے ڈیفائی کیا, منصور خان صاحب, صرف ایک بندہ جس نے ڈیفائی کیا, جس نے باجوہ صاحب کو ووٹ نہیں دیا, کہہ کے گیا نہیں دوں گا, مجھے پارٹی سے نکال دو نہیں دوں گا, میں اس کو سلام کرتا ہوں. میں نے تو دیا باجوہ صاحب کو ووٹ کیونکہ پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا, اس نے نہیں دیا. کون؟ آئی سلیوٹ ہم. کون؟ سینیٹر پرویز رشید. اچھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. انہوں نے نہیں دیا تھا. وہ جو جب اس میٹنگ کے دوران آپ فرما رہے ہیں آپ کا گھٹنا کسی نے پکڑا ہوا کہ مروا نہ دینا, کون تھے وہ؟ آف دی ریکارڈ بتا دوں گا, اچھا نہیں لگتا. اس میں ایسی کون سی جب ایک نہیں آدھی نیکی کیوں کما رہے ہیں؟ نہیں نیکی نہیں, کوئی پرمپرا بھی ہوتی ہے تھوڑی سی. اچھا, مناسب نہیں لگتا کہ لیکن جو آپ نے ایڈوائس دی, ایکسپوز کروں. چلو ٹھیک ہے, آپ کی چوائس, آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جو آپ نے ایڈوائس دی تھی اس وقت تو یہی ایڈوائس چودھری نثار دیا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقہ ٹھیک کریں اپنا. اب میرا خیال ہے کہ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت, دراصل مصیبت یہ ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہمارے کچھ جنگی طیارے جون سے تھے, میں سمجھتا ہوں جن کا جو مسلم لیگ سے جن کا کوئی دور نزدیک کا یا کوئی اتنا خاص واسطہ نہیں تھا, صرف وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں انہوں نے جو تابڑ توڑ حملے کیے تھے, اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ وہ کوئی پیچ اپ کہہ لیں یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, اس کا بھی کوئی امکان نہیں رہا تھا. اور میری جو معلومات ہیں اور جو میں نے دیکھا کہ اس وقت یہ طے کیا جا چکا تھا کہ نواز شریف ہیز ٹو گو. ایک چیز بڑی مجھے آپ کی بات کے اندر ایک تضاد مجھے لگا ہے, وہ یہ کہ ایک جگہ آپ میاں صاحب کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. آج سے زیادہ ٹھیک کیا ہونے جو آج کل ہے, مطلب وہ سیم پیج جو ہم خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے وہ سیم پیج آج آپ کی پارٹی کو حاصل ہے. تو آج تک تو ایسے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب اپنا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار میرے کاش ایسے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں, مطلب اس میں سے کون سی والی لائن جو ہے وہ لی جائے؟ لائن میں وہی چاہ رہا تھا, چونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ایک شخص کو ایک ایسے کیس میں الجھایا جا رہا ہے جس میں اس کا نام تک نہیں ہے, پاناما کیس میں, تو اس کو ایک ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. تو اگر کوئی کلیئرٹی ہو سکتی ہے, چونکہ اس وقت دیکھیے سی پیک آپ کے, اب یہ نا ڈیبیٹیبل بات ہے آصف صاحب. دیکھیے میرا بچہ یا آپ کا بچہ سڑک پہ جاتے ہوئے 50 لاکھ روپے کے مطلب پکڑا جائے,
اس کی گاڑی میں سے 50 لاکھ روپے نکل آئے اور پولیس سے پوچھے کہ یار یہ 19 20 یا 21 سال کا لڑکا جو ہے اس کے پاس 50 لاکھ کہاں سے آیا ہے, تو تانے بانے کس کے طرف جائیں گے؟ ظاہری بات آپ کی امی طرف جائیں گے کہ جی ابا جی کے پاس ہی جانا ہے نا, کہ ابا جی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. تو جب آپ نے اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے تانے بانے کس سے پوچھے جائیں گے؟ میاں صاحب سے پوچھے جائیں گے نا. ہاں لیکن میں منصور صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے تو اس وقت گڈ فیتھ میں دیا یہ مشورہ, آپ جس کو تضاد کہہ سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن چونکہ اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا 2017 میں کہ 2022 میں کیا ہونا ہے یا 23 میں یا 24 میں کیا ہونا ہے. میں نے تو اس وقت ان حالات کے مطابق اپنی جو میری دانست میں بات تھی میں نے کی. آپ نے کہا صلح کر لو, انہوں نے جفی ڈال لی. میں نے کہا اگر اس کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کی, میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں تھا کہ اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں بجائے خود ٹی وی پر بیٹھ کے آگے 4 ٹی وی چینلوں پر بیٹھ گیا, میں اپنے کسی وکیل کو آگے کرتا. میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا نا سر. میاں صاحب کا فیصلہ نہیں تھا, حسن یا حسین کو بٹھانا میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا. میاں صاحب کا کوئی بزنس ان کے معاملات میں کوئی ڈیفینڈ نہیں ان کو کر رہا, لیکن یا تو میں نے دیکھا ہو نا کہ میاں صاحب کا کوئی ایکٹیو اس میں کوئی تھا نہیں, اور ہوتا تو نام آتا نا ان کا پناما میں. ابھی آپ پناما میں نام آتا. ابھی آصف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روٹی کی بات ہو رہی تھی, روٹی 20 روپے, ہاں ہاں, تو یہ تندور پہ وہ جو مریم نواز جب گئی تھی تو رائٹ سائڈ پہ کون کھڑا ہوا تھا ساتھ؟ نواز شریف صاحب ہی کھڑے ہوئے تھے نا. وہ تو ایک دیکھیں نا پبلک ایشو ایسا تھا جس میں کہ ظاہر ہے وہ گئے ہیں, ضرور گئے ہیں, اور یہ ان کا سٹائل ہے میاں صاحب کا. آپ دیکھیے وہ پہلے بھی اسلام آباد میں وین ہی واز پرائم منسٹر تو وہ سبزی کے لیے چلے گئے تھے بازار میں پتہ کرنے. پھر ایک دفعہ ایسا بھی میڈیا کے کنزمپشن کے لیے آپ جانتے ہیں, میں کہتا ہوں آپٹکس نہیں ہے, یہ آپٹکس نہیں ٹھیک. میں تو بھائی میں انہی چیزوں کے تو خلاف بات کرتا ہوں, یا مجھے نہیں پسند چیزیں تو پھر مجھے زیر عتاب رہتا ہوں. میں آپ کو یہاں تک بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں ابھی گورنمنٹ آئے ہمیں 2013 کی, میرا خیال کوئی چند مہینے ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو, ایک اس زمانے میں بھی ایک خبریں لگنا شروع ہو گئی نہیں, شیر آٹا کھا گیا. جی یاد ہے آپ ایسے ہی. تو میں نے وہ اخبار پڑھا تو میں سیدھا پی ایم ہاؤس میں ڈیلی جاتا تھا میاں صاحب کے پاس. پی ایم اس وقت آفس میں بیٹھتے تھے شروع کے دن. تو میں نے انہیں جا کے میں نے کہا میں نے اخبار سامنے رکھ دیا کہ نہیں کی ہے. میں کہا جی پڑھ لو کی ہے, شیر آٹا کھا گیا. امیڈیٹلی نواز شریف نے, آپ کہتے ہیں نا, دیکھیں جو اس کی پازیٹیو باتیں ہیں وہ میں نیگیٹو نہیں کر سکتا, ہاں جو ان کی نیگیٹو بات ہوگی میں ضرور کروں گا. ابھی تک تو کوئی نہیں سنی میں نے. آپ نے سوال ہی نہیں پھر سر لگتا پوچھا ہوا ہو جائے. اچھا, انہوں نے فوراً شہباز شریف صاحب کو کال کیا. اچھا. اور انہوں نے کہا بھائی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, فوری طور پر یہ شارٹیج ختم کرو ود ان 24 آورس. اور ختم ہوئی. ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے پچھلے 1 سال کی ہر منتھلی وائز مجھے آٹے کی پرائس لا کے دو. خیر میں وہ گیا, 2-4 جگہوں سے میں نے وہ کلیکٹ کر کے ان کو پھر اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے ٹیلی کر کے بازار مارکیٹ کر کے میں نے ان کو لا کے دی اس کو. یعنی کہ وہ بڑی مائنیوٹ لیول پہ جاتے تھے. اصل کیا نواز شریف کا تھا, کیوں انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. آپ کا پتہ نہیں وی لاگ پہ ٹائم ہے کہ نہیں ہے. بہت ٹائم ہے, آپ بے فکر رہیے. یہ واقعہ میں نے انہیں جب میں لنڈن گیا 2022 میں تو میں نے ان کو یاد کرایا تھا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, بائی الیکشن ہم ہار چکے تھے بری طرح, جس میں 4 سیٹیں کے 5 آئی تھیں. جی جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے. وہاں جب ہم بیٹھے اور بھی لیڈران کچھ موجود تھے, آپ ان سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے وہاں کہا کہ میں آج کرمانی صاحب سے 4 سال بعد مل رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میں 2019 آیا تھا. کہنا ہاں مجھے پتہ ہے. میں کہا ہاں جی تقریباً 3-4 سال. تو میاں صاحب کہنے کہ ہاں جی بتائیں جی آپ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. وہ ایک نیریٹو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی نہیں بولا. تو مجھے فرمانے لگے کہ تم بات کرو. میں نے کہا جی میں بات شروع کروں گا. آپ نے ہی ایک بات مجھے کہی تھی, 2 باتیں میں آپ کو یاد دلانے چاہتا ہوں آج بات. یہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے بھی لیڈر کئی موجود تھے, میں نام بھی لے لوں گا ان کے. یہ جولائی 2022 میں گیا تھا, 2022
میں نے کہا سر آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب آپ پالیٹکس جوائن کیا آپ نے اور اسپیشلی جب آپ چیف منسٹر بنے تو آپ کے والد مرحوم جناب میاں محمد شریف صاحب نے آپ کو 2 نصیحتیں کی تھیں. تو میاں سے کہنے لگے دسو کیونکہ میرے ساتھ وہ پنجابی میں ہی بات کرتے ہیں باقیوں کے ساتھ. میں نے کہا سر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو بلایا بٹھایا اپنے سامنے اور کہا نواز صاحب 2 چیزیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں آج. ایک کہ جو یہ غریب اور مڈل کلاس سفید پوش لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا, آٹا دال چینی گھی اشیاء خورتنوش, ان کو کبھی مہنگا نہ ہونے دینا. ٹھیک. نمبر 1. اس دوران ایک خاتون تھیں وہاں بیٹھی ہوئی, وہ اور ایک اور صاحب آپس میں کچھ گٹ بٹ کر رہے تھے, تو میاں صاحب نے ذرا ان کی سرزنش کی. انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں. کرمانی صاحب دوبارہ دسو کی کہہ رہے صاحب. دین آئی ریپیٹڈ. کہنے ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے کہا سر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی آپ کو جو آپ نے مجھے بتائی تھی. کہنے وہ کیا, وہ بھی دسو. میں کہ دوسرا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز صاحب کسی مڈل مین پہ بھروسہ نہ کرنا زندگی میں, سیاست میں ورکروں سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنا. میں نے کہا سر آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, آٹا دال چینی سب مہنگا ہے اور لوگ ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور ورکروں سے رابطہ بھی ختم ہے. تیسری جو میں نے بات کہی, یہ بڑے حوصلے سے میاں صاحب نے سنا. جو تیسری میں نے بات کی اس پر میاں صاحب نے تھوڑا خفقی تو نہیں میں کہوں گا لیکن اس کو پسند نہیں کیا, اور میں نے کہنے لگے چنگے بھلے گل کرتے اسی پٹڑی تو اتر گئے ہوتے, تو یہ گل میرا لہد گیچ کر لیتے. وہ کیا بات میں نے تیسری کہی تھی آج میں آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر رہا ہوں منصور صاحب. تیسری میں نے بات یہ کہی کہ سر آپ کے جو یہ وزیر ہیں نا پی ڈی ایم کے, ان کی گردنوں میں سریے آ گئے ہیں. یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, ان کا ورکروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ متکبر ہو چکے ہیں, ان کو ذرا آپ درست کریں. تو وہاں کچھ 1-2 ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو تھوڑا سا اس بات کو, لابیاں ہوتی ہیں نا ہر ایک کی موجود, کیونکہ کسی اور پاسے نہ ٹور پوے. اس پر مجھے میاں صاحب نے کہا کہ نیا گل نہ کرو, نہ بنا تسی چنگی بھلی گلاں کرتے تسی پٹڑی تو اتر گئے ہو, تسی یہ بات کر لینا گل یہ وہ. تو میں کہ بس جی میں نہیں گل کرنی ہے. اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب بولے, اور بھی لوگ موجود تھے. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ نقصان تو اس چیز کا ہوا. میں تو اس نواز شریف کو جانتا ہوں جو مجھے بھیجتا ہوتا تھا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں. آپ کہتے ہیں نا میں اس کی کوئی نیگیٹو بات کروں, جب آئے گی کروں گا سر, ہے سر وہ ویسی کروں گا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ اب وہ جن لوگوں کے حصار میں ہیں, سر اپنی بیٹی کے حصار میں ہیں, توڑے نا حصار, پھر نکلیں باہر. بیٹی کا حصار تو ہوتا ہے. دیکھ سیاست میں دیکھیں بات سنیں, اگر تو سیاست کرنی ہے, سیاست آپ نے کرنی ہے پبلک پلس پہ. کوئی سیاستدان, اسپیشلی ایک چیز میں عمران خان کی ضرور کہوں گا, منصور صاحب بڑے ادب سے, مجھے پتہ ہے بہت بری لگے گی, چلو میں ویسے ہی لاتے دے انتظار سے کہاں کہ میں پینی ہے تو کب نکل جانا میرا. سر یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ 80s 90s کا پاکستان میرے حضور نہیں ہے. اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے, لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے ریوولٹ کیا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یعنی ووٹ تو آپ لوگوں کو نہیں پڑا؟ پڑا ہے. کتنا پڑا ہے؟ آپ لوگ کتنی سیٹیں ملی؟ سمپل میجورٹی تک تو ہم لے نہیں سکے. سمپل میجورٹی ملی ہمیں؟ میرا یہ بتائیے. نہیں ملی. پھر کسی کو بھی نہیں ملی. کسی کو نہیں ملی. تو کیا یہ لمحہ, مجھے نہیں یہ پرواہ کس کو ملی نہ ملی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا نقصان میرا ذاتی نقصان ہے. آئی ایم 3rd جنریشن مسلم لیگر. نواز شریف کا نقصان میرا نقصان سر, چیف آرگنائزر کون تھی پارٹی کی؟ چلیں اب یہ بھی دلچسپ بات سن لیں. ہاں, مریم نواز. اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا, لیکن یہ تجویز بھی میں نے دی تھی میاں صاحب کو جب وہ لنڈن میں تھے.
اور اس وقت ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور پارٹی جس طرح نیچے جا رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ لوگ مریم میں آپ کی تصویر دیکھتے ہیں تو آپ ان کو پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے چیف آرگنائزر کا عہدہ دے دیں. تو آپ نے کیا نا پھر, میں نے کہا میں مانتا ہوں, میں نے کہا کیونکہ اور کوئی قیادت ساری جیلوں میں تھی, کوئی کہیں تھا, پھر جو لوگ باہر تھے وہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے, کیونکہ چلیں وہ میں نے صحیح کیا غلط کیا اس کا فیصلہ میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, اگر صحیح کیا تو ٹھیک ہے. نہیں آپ بتائیے نا, آپ اسسمنٹ دیجیے. میں سمجھتا ہوں وہاں اس حد تک ٹھیک تھا, لیکن پھر میاں صاحب نے ایک قدم آگے چلے گئے, وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا. جس سے کون سا قدم؟ جو انہوں نے ان کو سینئر نائب صدر بھی بنا دیا, وہ میرا خیال ہے کہ دیٹ واز پری میچیور, ٹو ارلی. چیف آرگنائزر کی حد تک ٹھیک تھا, کیونکہ چیف آرگنائزر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ عہدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے آرگنائز کیا, عہدہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آلریڈی وہ نائب صدر تھیں. اب شاید خاقان عباسی صاحب کیوں خفا ہوئے, اسی لیے ہوئے نا کہ ان کو سینئر نائب صدر بی بی بنی. پھر اگر آپ نے بنا دیا تھا, اب میں آپ کو آ رہا ہوں نا, اب آپ کی بھی تسلی کرنی ہے میں نے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف گل کر کوئی ہیں نیگیٹو گل کر کوئی, اگر کرنا تھا یہ تو وہ پھر ان کو سینئر نائب صدر کے لیے آپ CWC جنرل کونسل کا بلاتے, اس میں ان کو الیکٹ کرواتے. دیکھیے بات الیکٹ کرواتے. میں آئی ڈو این انٹرویو نا, مجھے صرف ایک میرا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یا میں ایک ہیومن بینگ کے طور پہ ہماری ماشاء اللہ, ہاؤ اولڈ آر یو نا؟ آئی ایم 64. اس 65 سال کی زندگی کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں گا نا, آپ ایک پیپر لکھنا شروع کریں گے, اینڈ اف یو آر ٹرو اینڈ آنیسٹ اباؤٹ اٹ, تو آپ اس کے اندر بتائیں گے میں نے زندگی میں فلاں جو پوائنٹ تھا نا, میں نے وہاں غلطی کی تھی, اور یہ جو فلاں پوائنٹ تھا میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا, آج تک وہ ٹھیک ہے نا. تو ہم دونوں ایسے ہی ہیں, میں بھی یہی ہوں گا, میں بھی غلطی کا پتلا ہوں گا, مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوں گی نا. ہو سکتا ہے یہ فیصلہ میں نے تجویز دی جو تھی وہ غلط تھی. ہاں نہیں, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ میاں صاحب کے بارے میں میرا اور آپ کا جو یہاں اختلاف آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یو ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ ان کی کریں, بہت کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. میں بالکل ہوئی ہیں. اب یہ جو مریم نواز والی بات ہے, یو تھاٹ کہ اوہو ہمارے پاس نا ایک انقلابی لیڈر آ گیا ہے, نظریاتی لیڈر ہے, ووٹ کو عزت دو, ایکسٹینشن نہیں دے گا اور کچھ نہیں. ایکسٹینشن بھی دی, بیٹی کو سینئر نائب صدر بھی بنایا, بھائی نے جو کہا ویسا ہی کیا, بھائی کا بیانیہ چل رہا ہے وہی چلی جا رہا ہے, کیسز معاف کرا دیے, بھائی نے جس طرح کہا بڑے میاں صاحب نے ویسا سب کچھ کیا. اور بعد میں آپ مجھے یہ کہیں کہ میاں صاحب کرنا نہیں چاہتے تھے, ان کو کنونس کر لیا گیا. ونس کنونس کر لیا گیا نا, اس کا مطلب ہے ناؤ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ مسٹیک ناؤ. آئی ایگری ود یو. سمپل ایز دیٹ. آئی ایگری ود یو. بالکل جس طرح عمران خان کہتا ہے نا جی, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں بزدار نے مروا دیا عمران خان کو. نو, ارے بھائی بزدار کو لے کے کون آیا؟ ذمہ داری الٹیمیٹلی لیڈر. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. ناؤ وی ایگری. ناؤ وی ایگری آن دیٹ نا. وہ تو دیٹ آئی ایگری. تو آج نون لیگ جس کنڈیشن میں ہے, جو بھی صورتحال ہے, I want you to speak about this. NA 130 میں جو کچھ ہوا ہے, میں نے بیٹھ کے اس کے فارم 45 کو بیٹھ کے ایویلویٹ کیا. میری نظر میں یہ, اینڈ آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, میاں صاحب الیکشن ہار چکے ہیں. 130 کا وہ الیکشن ہار گئے, اپنے گڑھ سے ہار گئے, جہاں سے پالیٹکس کا جمپل ہوا, ان کی پالیٹکس کا جو پہلا الیکشن انہوں نے وہاں سے لڑا, وہاں سے ہار گئے. یہ صورتحال ہو چکی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے, میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پارٹی کو جتنا کور کیا ہے ایز اے جرنلسٹ, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ پارٹی بوڑھی ہو چکی ہے. جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے 80s 90s کی بات کر رہے تھے نا, ان کا طرز سیاست آج بھی اس دور کا ہے. میاں صاحب کے ذہن میں ہے میں 4 بابے لیفٹ سائڈ پہ, 4 بابے رائٹ سائڈ پہ جرنلسٹ بٹھاؤں گا, وہ میری 3 کالم کی خبر چھاپیں گے فرنٹ پیج پہ, جنگ اخبار کے یا کسی اور اخبار کے, میری فیور میں کالم لکھ دیں گے اور کہانی ختم. کالمز آر گون ناؤ. اخبار نہیں پڑھتا کوئی آج کل. یہ ایگزیکٹلی آج ڈیجیٹل دور آ چکا ہوا ہے, آج یہ سب کچھ, لیکن نہیں ہے, ریئلائزیشن نہیں ہے. میں عرض کروں نا آپ کو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ 80-90s کا یہ دور نہیں. میں نے اپنے ویلاگ کے آپ کے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کے شروع میں نے عرض کیا کہ ہم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر پائے. ہم نے جو 60% یہاں کا مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ یوتھ تھا, مثال ہے لمس کا, اور بھی ہیں, ضروری نہیں کہ لمس تو ایک چلیں
کہیں گے ایک ایگزامپل لیڈ کی ایگزامپل دے رہے ہیں. باقی بھی بہت ہیں پڑھے لکھے آپ کے مڈل کلاس کی انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں سے ہم کیٹر نہیں کر سکے, وہاں سے ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے. اور لوگوں نے اسپیشلی لوگوں نے دیکھیں, عمران خان نے کسی کو اچھا لگے برا لگے, ایک جو کام اس نے کیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام میں اس کی بہت مقبولیت کا باعث بنا, جی, اس نے اس نظام کو ننگا کیا ہے. لیٹ می سے, اب مجھے کہنے دیجیے کہ اس نظام کو جس میں امیر تر ہوا ہے پچھلے 75 سالوں میں اور غریب تر ہوا, لیکن ڈیلیور وہ بھی نہیں کر سکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیور وہ بھی نہیں عمران خان کر سکا. ہمارا اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے, اب میں جو بات کہنے لگا ہوں نا, میاں صاحب کو اس وقت بہت اپ ہل ٹاسک ہے ان کے لیے کہ اس پارٹی کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا. یہ وہی نواز شریف تھا نا جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے تھے. سندھ میں بھی گورنمنٹ بناتے رہے نا, کے پی میں بھی بناتے رہے. نہیں عرض سنو, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کہاں ہوتا تو یار اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بعد تو پھر بغیر تو 58 کے بعد کوئی آیا ہی نہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا, اب لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ڈیویٹ کرتا ہے تو اس کا انجام بھی تو پھر آپ کے سامنے. اس الیکشن سے پہلے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کا ووٹ بینک کا ستیاناش آلریڈی ہو چکا ہوا تھا. اس میں یہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے, برا حال ہو چکا ہوا تھا. ووٹ ہمارا گراف بہت نیچے جا چکا, پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو چکا تھا, کافی حد تک برا حال تھا, بہت برا حال تھا. سپورٹ آئی, تبکی آئی, سہارا آیا, حکومت بن گئی. یہ غلطی ہے نا کہ نہیں غلطی نہیں, وہ میں غلطی بھی نہیں کہوں گا اس کو. اور وہ جب میرے ساتھ اس بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, میں اس پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جتنا پولیٹیشین آج بیٹھا ہوا ہے, آئی ایم سوری آپ بھی ایک پولیٹیشین ہیں, بٹ آئی ول بی ویری کروڈ اباؤٹ دس. نہیں بالکل, وہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا اپنے بچپن سے, پولیٹیکل بچپن سے جب وہ پالیٹکس کا آغاز کرتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی نکی علی انگلی پکڑ کے وہ اسٹارٹ کرتا ہے. وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, پھر وہ یہ والی انگلی پکڑ لیتا ہے, پھر وہ یہ والی انگلی پکڑ لیتا ہے, پھر وہ یہ والی انگلی پکڑ لیتا ہے. اس کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے, وہ انگلی کو جفا ڈالتا رہتا ہے, اور الٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے کہ پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اور تب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو جن پولیٹیکل لیڈرز نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلیاں پکڑ کے یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہوں, آج آپ ان کو کہیں او میرے بھائی ووٹ کو عزت دو تو انقلابی ہو جاؤ, بس بہت ہو گیا اور برداشت نہیں. آپ ایسے شخص سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی اس طرح کی پالیٹکس نہیں کی, وہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس کا پھر نقصان بھی تو بھگتنا پڑتا ہے نا. پھر کون سا نقصان؟ یہ نقصان ہی ہے نا آپ کے. آج کیا نقصان ہے؟ دیکھیں, آج جو ہمارا ووٹ بینک ہے, اگر ووٹ بینک ہمارا ہوتا تو کیا 60 سیٹیں آتی ہماری؟ ہم تو 115-25 پہ جا رہے تھے. تو پھر لوگوں نے اس چیز کو, میں وہی تو کہتا ہوں نا, لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ریوولٹ کیا نا. کس کو سیٹیں زیادہ ملی؟ کس کو ملی؟ انڈیپینڈنٹس جو ہے, اچھا ان کو ملی نا. نہیں وہ تو تجھے مانتے ہی نہیں نا. نہیں کیوں نہیں مانتے؟ میں نون لیگ تو مانتی نہیں, 80 حکومتیں جگہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں منصور بھائی, یہ جماعتیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کو جنم دیتی ہیں یا مضبوط کرتی ہیں. حکومتیں جماعتوں کو نہ جنم دے سکتی ہیں نہ مضبوط کرتی ہیں. جن حکومتوں نے جماعتوں کو جنم دینے کی کوشش کی, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہوا. اگر آپ کی وہ جو پوڈ کاسٹ جہاں سے شروع ہوا تھا, آپ نے فرمایا کہ جی ہمارا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, ہم نے اسے ڈچ کیا اور اس کا آج انجام آپ دیکھ لیں. لیکن میاں صاحب کا وہ جو ووٹ کو عزت دینا اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا اور 5 ججز کو وہ سب کچھ کہنا اور واٹ ایور ہی سیڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نہیں ہیں, دیٹ از ناٹ بائی ہز چوائس. میری یہ فیلنگ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ جی میاں صاحب ٹھیک ہے آپ کے کیسز کلیئر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے آپ کو اسمبلی تک پہنچا دیں گے, ٹھیک ہے آپ ایم این اے آپ کو الیکٹ کروا دیں گے, پرائم منسٹر ول بی شہباز شریف. ہاں یہ ہے آپ کی جو خواہش ہے کہ میری بیٹی کو ایڈجسٹ کر دیں اگلے 20-25 سال, اس کا پولیٹیکل کریئر بنا دیں, اس کو سی ایم بنا دیں, وہ ہم کر دیتے ہیں. یو ول ناٹ بیکم دا پرائم منسٹر اگین. تو اس سے مجھے یہ بتائیے کہ پارٹی کا فائدہ ہوا ہے؟ میاں صاحب نے باگن کیے. اوہو, تو پارٹی کو نقصان ہوا. میاں صاحب نہیں, اس کا مطلب میاں صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میرے فائدے کا سودا ہے, کر لیا انہوں نے. یہ فائدے کا سودا تو نہیں میں اس کو کسی صورت بھی کہوں گا, چونکہ میاں صاحب کو اس اوکیزن پہ میں سمجھتا ہوں اگر انہیں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ آفر دی گئی تو ان کو اس کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کرنا چاہیے تھا, اور وہی بات کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں.
یہ جو جس کو میں کہوں گا خیراتی حکومت لینے سے بہتر تھا کہ آپ پبلک میں جاتے, آپ پبلک میں اپنا مقدمہ پیش کرتے, مقدمہ لڑتے, اور آپ بتاتے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں اور ظلم اور زیادتیاں ہوئیں, کن کن حالات میں آپ کو کیا کیا کمپرومائزز کس کس کے کہنے پہ کرنے پڑے. آج بھی لوگ آپ کی بات سنتے, لیکن اب بات وہی آ جاتی ہے. دیکھیے بہت دیر نہیں ہو چکی, بہت تو نہیں میں کہوں گا, لیکن واقعی دیر ہو چکی ہے. اور اگر اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نظریات کی سیاست کرنی ہے یا آپ نے اقتدار کی پاور پالیٹکس کرنی ہے. ابھی تک تو پاور پالیٹکس کی جا رہی ہے, اور یہ پاور پالیٹکس بڑی بے رحم چیز ہے. سیاست کے ویسے بھی سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ پاور پالیٹکس جون سی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن اگر یہ پاور پالیٹکس کی ہماری جماعت نے, اس کا حصہ رہی اور پھر ڈیلیور بھی نہ کر سکی, اللہ کرے ڈیلیور کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوگا اس کے جو نتائج ہوں گے وہ شاید اس سے بھی ہمیں خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے ہیں. پاکستان میں اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم, کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. کل تک مشرف صاحب کہتے تھے بھول جائیں بے نظیر کو, شہید کو اور نواز شریف صاحب کو. پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ جو پاناما, باجوہ کہہ رہا ہوں, پاناما کیس, اس کے بعد لوگوں نے کہا اب نواز شریف لندن چلے گئے, نہیں آئیں گے, حوالاتوں میں چلے گئے ہیں لوگ, یہ شریف فیملی اب نہیں آئے گی, لیکن آ گئے. پاکستان میں تو سب کچھ ممکن ہے. ٹھیک, کل کے دوست آج کے دشمن, آج کے دشمن کل کے دوست. تو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا وہ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر مسلم لیگ کو آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوں, مجھے نہیں پتا کب ہوتے ہیں, مقابلہ جس سے ہوگا وہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کی پارٹی کی کسی نہ کسی فارم میں وہ شخص موجود ہوگا. کیوں کہ اس کی پبلک میں غلط تھا, صحیح تھا, اس کا جو نیریٹو تھا وہ لوگوں نے بائی کیا. دیکھیں نا ہماری مصیبت کیا ہے, ہم ایک اپنا طرز زندگی جون سے ہمارا اور ایک کامن مین کا, غریب کا, وہ آپس میں ہم کنیکٹ ہی نہیں کرنے کو تیار. مطلب کتنی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میری چھوٹی بچیوں بہن کی طرح ہے. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ 500 700 800 روپے کا سوٹ, تماشا اڑوایا ہم نے اپنا. عظمہ بخاری صاحبہ کی بات, جی آئی رسپیکٹ ہر, کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی. وہ کرائی لڑائیں کراتی ہیں, وہ خامدہ نے کیا کہ تھی کہنی ہے 25,000 کا سوٹ آتا ہے, 50,000 کا, وہ کہنے 800 کا آتا ہے. کرائی لڑائی شروع ہو گئی ہے. میری بھی لڑائی ہو گئی سی. کہنے میرا مطلب ہے کہ جے تے نظریاتی سیاست کرنی جے نا. دیکھیں حکومتیں منصور صاحب نہ ٹویٹس پہ چلتی ہیں, نہ بیانات پہ, نہ پریس کانفرنسز پہ چلتی ہیں, نہ فوٹو شوٹس پہ چلتی ہیں. حکومتیں چلتی ہیں ڈیلیورنس سے, کارکردگی سے. ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے نا, پھر ٹک ٹاک تے پھر ووٹ بھی پوا لے لینا, پھر ٹک ٹاک تے ووٹ بھی مل جان گے. اچھا, یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ووٹ کو عزتوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ بیانیہ چھوڑ دیا سارا کچھ, یہ سارا کچھ تو شہباز شریف صاحب نے کرایا ہے. آپ کو شہباز شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ ہاں تو آپ کہہ دیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ, وہ تو خود کہا انہوں نے کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. ہاں, تو مجھے ان سے کیوں گلہ کروں گا میں تو گلہ اس شخص سے کروں گا نا جو نظریاتی سیاست کرنا چاہ رہا ہے, اور اس نے نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میں مطلب ووٹ کو عزت دو؟ نہیں, وہ تو کسی اور چیز کو عزت دیتے ہیں. اوہو, کس پاس نہیں, میں نے کہا کسی اور چیز کو عزت دیتے ہیں. میرا خیال آج میرا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جماعت کو, شو کاز دیں گے تو وہ میں پھاڑ دوں گا. کیوں مجھے شو کاز دیں گے کس بات کا؟ نہیں, وہ اگر آپ کے کسی بیان سے اختلاف ہوگا تو اس کا شو کاز دیں گے, میں پھاڑ دوں گا. اچھا, مجھے کوئی جینون مسلم لیگی ہے نا جو وہ شو کاز کرے, یا نواز شریف صاحب کریں یا شہباز شریف صاحب کریں. مجھے اگر شو کاز کریں, نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے. میں کہتا ہوں دیکھیں بات سنیں, مسلم پنجاب کے صدر ہیں وہ. ٹھیک ہے جی, کر لیں, پھر میں اس کا جواب جو دینا ہوگا پھر دوں گا.
اچھا دوں گا جواب. میں ویسے بھی نوٹس اکٹھے کر رہا ہوں اور میرا ارادہ ہے بہت جلدی ایک کتاب بھی لکھنے کا. وہ جب میں کتاب اللہ کرے آ جائے مارکیٹ میں, کافی لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اچھا. اور کافی حقائق اس میں آ جائیں گے سامنے کہ ہو از ہو واز ہو. اس لیے میں تو پارٹی کے اور نواز شریف کے انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں. ایک چھوڑ 100 شو پر بھیج دیں, کیا مجھ سے وہ مسلم لیگی ہونے کا ٹائٹل چھین سکتے ہیں؟ میں تو 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں. یہاں تو کوئی جماعت اسلامی سے اٹھ کے آیا ہے, سیاسی پناہ لی ہوئی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کوئی پیپلز پارٹی سے آیا ہے. آپ کے پارٹی کے اندر ظاہری بات ہے بہت پرانا ایک ٹائم گزرا ہے, بڑے قریبی سرکلز کے اندر آپ رہے ہیں. یہ پارٹیوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ بندے رکھواتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کی پارٹی میں بھی رکھوایا گیا؟ انگریس ہوتی ہے نہیں رکھوائے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا رکھوائے گئے کہ نہیں, لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ان کا آپ کو امپرنٹ نظر آئے گا. محسن نقوی صاحب کا دیکھا آپ نے الیکشن؟ نہیں, محسن نقوی صاحب تو اور کلب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کوئی ایلیٹ کلب ہے کوئی؟ ہاں ظاہر ہے, وہ تو اسپیشل, تو جم خانہ تو بھی بڑا ہے. آپ کی پارٹی نے ان کو سلیکٹ کروایا ہے؟ یہی ہے نا, دیکھ لیں نا پھر کہ آپ غور کریں. اب میں بات کرتا ہوں نا تو پھر آپ پھر تسی کہو گے شو کو آئے گا تو کوئی نہیں تسی پاڑ دینا, تسی کہتا ہے میں پاڑوں گا جو مرضی کو. آنیسٹلی اونلی اے جینون مسلم لیگر اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کین آسک می. باقی کوئی پوچھے گا, کوئی بھیجے گا, میں پھاڑ دوں گا, میڈیا کے سامنے پھاڑوں گا. اور اچھا خیر کیا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, لوگ بیچ میں رکھوانے کی. نہیں وہ تو میں نے جواب دے دیا. ہم اب نہیں, آپ نے کوئی اور ابھی بات کی تھی کہ میں نے کہا لیڈ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, ایک مجھے سمجھ نہیں آتی, کاش آپ مجھے سمجھائیں, مجھے تو نہیں آتی. میاں صاحب نے ان چودھری کو ووٹ ڈال دیا. جی, جہاں نون لیگ کا ہیڈ آفس ہے. ٹھیک ہے, ڈال دیا. ہاں میں نے نہیں ڈالا انہیں, ان چودھری کو. ٹھیک, آپ کا ووٹ بنتا بھی نہیں ہوگا نا؟ نہیں, میرے وہ حلقے میں تھے جیل روڈ, میرا شادمان. اچھا وہاں پہ ووٹ ہے آپ کا؟ میرا ووٹ پیرنٹ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہاں ایک نون لیگی امیدوار ایم پی اے تھا شیر کا, جس کا میں نے نشان دیکھا. میں اس کے نام سے واقف نہیں تھا, لیکن میں دیکھا اس کے آگے شیر کا نشان ہے, ایم پی اے, وہ میں نے ڈالا. ٹھیک ہے. میں نے ان چودھری کو ووٹ, ان چودھری صاحب کو نہیں ڈالا ووٹ. پارٹی پالیسی کی یہاں بھی خلاف, پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں تھی. آپ کا شہباز شریف صاحب نے آپ کے پروگرام میں یہ حامد میر صاحب کو کہا تھا کہ وہ ہمارے پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں الیکشن. میرے انٹرویو میں کہا تھا. میں نے آپ کا انٹرویو سن کے یہ فیصلہ کر لیا تھا. بہت شکریہ, میرے تو پا دے. کوئی پارٹی کی ہدایت نہیں تھی. ہاں جہاں ہدایت تھی جنرل باجوہ کی, ڈالا ووٹ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے, ہم نے ایکسٹینشن کو بھی ووٹ ڈالا, ہم نے, میں نے نہیں, پارٹی نے ان چودھری کو بھی ووٹ ڈالا, میاں صاحب نے بھی ڈالا. اور پھر میاں صاحب نے شکوہ کیا رانا محمود الحسن صاحب کو, یہ کہتے ہوئے کہ میں بڑے بھاری اور بوجھل دل سے تمہیں ووٹ دے رہا ہوں. تو میرا یہ سوال ہے میاں صاحب سے کہ سر آپ میرے قائد ہیں, میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ باجوہ کو بھی بوجھل دل سے ووٹ دیتے ہیں, آپ ان چودھری کو بھی شاید بوجھل دل سے ووٹ دیا ہو, جو کہ پی ایم ایل این کا تو وہ نہیں تھا بندہ, اور رانا محمود الحسن کو بھی بوجھل دل سے ووٹ دیا. یا تو نہ دیں, ایک تو یہ چوائس تھی, نہ دیتے, نہ باجوہ صاحب کا فیصلہ ہوتا تو وہ نیریٹو بھی ہمارے ہاتھ میں رہتا, نہ ہی ہمیں آئی پی پی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ یا سیٹ یا ایڈجسٹمنٹ میں جانا پڑتا. تو آج نواز شریف کا قد گراف کہاں ہوتا. لیکن بات پھر آ جاتی ہے وہیں کہ یہ فیصلہ میاں صاحب میرے بڑے محترم ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم, میرا ان کے ساتھ بہت پروگزیمیٹی میں بہت خوبصورت ترین وقت گزرا ہے, لیکن میں ان کے ان ساتھیوں میں سے نہیں ہوں جو سب اچھا کہیں, اور یہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے بہت بوجھل دل سے اپنے بھائی کو بھی ووٹ دیا ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جب دلی بوجھل ہو گیا, الیکشن سے 2 دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف کا اشتہار چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے. مطلب میں تو 1 منٹ کے لیے,
آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بندے کو کتنی تب چڑھی ہوگی کہ بھائی ادھر تو میں نے بیٹھنا تھا. یہ پہلی والی جو کرسی ہے اسمبلی کی جہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتا ہے اتنے تو میں بیٹھنا سی پر مجھے 7 والی سیٹ پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. میں بتاؤں ایک بات آپ کو, یہ میرے ذاتی نالج میں, میاں صاحب خود وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, یہ ان کی ذاتی خواہش نہیں تھی. ہاں پارٹی کی قیادت جون سی تھی, پارٹی کے لیڈرز اور پارٹی کے ورکرز ووٹرز وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا, لیکن جب ووٹ ہی نہیں پڑا ہمیں جس کی توقع ہم کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے مناسب نہیں سمجھا, اور یہ ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے حکومت بھی لے لی مرکز میں. پنجاب تک رہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب بھی نہیں ملنا تھا تو نہ ملتا, پارٹی بچ جاتی. وہ کہہ رہے ہیں اگلے الیکشن میں نواز شریف جون سا تھا وہ گھر بیٹھ کر کے اس کو کہتے ہیں اس کے وہی رزلٹ آتے جو ماضی میں آیا کرتے تھے. میری اب بات لکھی آصف صاحب 9 مئی کا جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی ہم کیا فائدہ اٹھا سکے. نہیں مجھے میں بتا رہا ہوں نا, سال جو گزر گیا ہے, اگر ظاہری بات ہے آپ نہ بناتے پھر وہ بناتے نا. انہوں نے پھر وہ پھینٹا چاڑنا تھا نا پوری نون لیگ کو, انہوں نے تو سارا بدلہ آپ لوگوں سے لینا تھا. یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک منٹ کے لیے یہ بھی تو زیوم کریں. ٹھیک ہے پھر دیکھیں بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے. پھر ہمیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا. اگر ہم اس نعرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا. پھر ہم اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے رہتے. تو وہی کر رہے ہیں. وہ بابا ہوں کر رہے ہیں ادو بھی کر لیندے, ضرور انہیں آزمائشاں تو گزرنا پیا, اتنی جیلیں کاٹنی پڑی, سب کچھ کرنا پڑتا, پھر دے دیتے ایکسٹینشنیں بھی جو تھا کر دیتے. نہیں تو وہ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, جبکہ میرا خیال میں ایسا نہیں ہوا, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے کہا گیا. کوئی ایسی بات ہے, وہ میرا خیال وہ ایک کالم میں کچھ زیادہ ہی کچھ میٹھا ڈال دیا کسی نے. حامد میر صاحب نے یہ خبر دی, پتہ نہیں میرا خیال کسی اور کا تھا, وڑائی صاحب کا تھا شاید. نہیں وہ ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب اپنے انٹرویوز میں بھی یہ کلیم کر چکے ہیں کہ مجھے 2-3 دفعہ جو ہے وزیر اعظم بننے کی آفر ہوئی. ان کو تو مشرف صاحب بھی آفر دیا کرتے تھے. ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں, سنا ہے میں نے کہ وہ اس زمانے میں بھی ان کو آفر ہوئی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, وہ نواز شریف سے باہر نہیں جا سکتے. ان کی جو نواز شریف سے جو میں نے دیکھی ہے نا عقیدت, ایک یہ, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر نواز شریف سے ہٹ کے جائیں گے تو پھر وہ ان کی وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی. نواز شریف صاحب کو جو پارٹی کو ڈیمیج پہنچا ہے, جو بھی اس کے آپ ریزنز کہہ لیں, اب کیا پارٹی کو کھڑا کرنا ہے دوبارہ یا نہیں؟ اگر تو پارٹی کو کھڑا کرنا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو مصلحت سے نکلنا ہوگا, اور ان کو پھر اگر واقعی وہ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر نظریاتی سیاست اور حکومت بھی یہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی. یا نظریاتی سیاست کر لیں اور اپنی کھوئی ہوئی جو کیا کہتے ہیں پارٹی کی عظمت جون سی تھی اس کو بحال کرا لیں. یعنی پارٹی کی عظمت کھو چکی ہے تو آپ مان رہے ہیں. ظاہر ہے ووٹ آپ کے سامنے ہے نا کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا لوگوں نے. نہیں لیکن میاں صاحب کی تو ایج بھی تو ہو گئی ہے نا, اب تو اگلی جنریشن تیار ہو گئی ہے. میاں صاحب ایج تو بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. نواز شریف کے بجائے اب تو مریم نواز شریف اب چلے گی نا. اب یہاں مہاتیر محمد 92 سال کی عمر تک وہ رہا ہے پرائم منسٹر کے صدر رہا ہے, نہیں رہا. سری لنکا کا ایک صدر تھا, وہ بینائی اس کی چلی گئی تھی لیکن اس کو صدر بنایا تھا. وہ خیر چھوڑے, مثالیں ہیں. مجھے صرف آپ سے جو اختلاف آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ جو کچھ بھی ہے, جو بھی نظریہ ہے, اس نظریے کے اندر, اس نظریات کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ بیٹی نے کرنا ہے. یہ ہے نا, یہ میں اتفاق, مطلب مریم نواز شریف نام تک ان کا جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جوڑا, جس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی اکثر ان کو مریم صفدر کہہ کے کہتی ہے, وہ سارا کچھ کرتی ہے. تو یہ شروع سے نام اسی طرح ہی تھا مریم نواز شریف. نہیں, یہ غالباً میرا خیال ہے, اب میں سال اگر اس میں کوئی آگے پیچھے کر جاؤں, میرے نوٹس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں میموری سے چلی جاتی ہیں. یہ 2013 سے کافی پہلے کی بات ہے, غالباً 11 کی ہوگی یا 12 کی. اب میں یہ نہیں اس پہ کچھ کلیئرٹی دے سکتا, لیکن آپ کو آرکائیوز میں مل جائیں گی یہ چیز. ٹھیک. تو مجھے ایک دن رات کو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ
وہ چاہتے ہیں کہ مریم کا نام کے ساتھ مریم نواز شریف لکھا آئے. اچھا، یہ میاں صاحب کی خواہش تھی؟ جی، یہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب رائے ونڈ میں جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اس میں کبھی کبھار مریم نواز شریف صاحبہ بھی شرکت کرتی تھیں، لیکن بڑی لو کی میں ہوتی تھیں، جس کی آبزرویٹری رول، ایک آبزرویشن کے طور پہ یا آبزرور کے طور پہ، جس میں پھر وہ ان کی کوئی پکچر یا ویڈیو ہم نہیں دیتے ہوتے تھے، وہ ویسے ٹھیک ہے اپنی ایک سمجھ لیں ایکسپیرینس گین کرنے ٹھیک. کے لیے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ نام اس کا جو سا ہے. میں نے کہا جی لوگ جون سے ہیں اس ملک میں، ہمارے مذہب میں بھی اجازت ہے کہ باپ کے نام سے لوگ اپنے رکھتے ہیں نام. لیکن تب تک وہ مریم صفدر تھی؟ تب صفدر تھی. اچھا. تو کہنے لگے کہ نہیں، اگر آج کے بعد ان کو کیسے مریم نواز شریف کے نام سے لکھا اور پکارا جائے. اچھا. تو اسپیشلی ان دا میڈیا. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں اس پہ سوچتا ہوں. تو مجھے سڈنلی خیال آیا کہ اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن ایک وہ ارتھ آور جو مناتے ہیں نا، جو 22 اپریل کو منایا. ہاں، وہ لائٹس وغیرہ جون سی ڈم کر دی جاتی ہیں یا بجھا غیر ضروری بتیاں. جی. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ سر میں ایک ٹکر جاری کر دیتا ہوں میڈیا کو، جس میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ جی مریم بی بی کی طرف سے کہ رائے ونڈ جاتی عمرہ کی غیر ضروری جو لائٹس ہیں، بتیاں ہیں، وہ ارتھ آور کے احترام میں بند کر دی گئی ہیں، اور آگے مریم نواز شریف کہ ان کی طرف سے یہ بیان چلا جائے. اور مریم نواز شریف تو وہ اس پر انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں آپ کو آرکائیوز میں مل جائے گا اسپیشلی جیو کے، کہ وہ پھر ان کا پہلا جو ٹکر چلا مریم نواز شریف کے نام سے، وہ پھر وہ ارتھ آور کے حساب سے چلا تھا. ارتھ آور والے دن موقع کی مناسبت سے اس دن سے وہ مریم نواز شریف کہلانا شروع ہوا. آپ نے میاں صاحب سے پوچھا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا نہیں، لیکن پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما تھے تو ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار یہ ٹکر، چونکہ وہ سارا میڈیا میں ہی مینیج کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے چلوایا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے چلوایا. غالباً جب وہ چل گیا ٹکر اس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا جی مجھے اس طرح کہا گیا تھا، خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، تو اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا اب یہ چونکہ ایونٹ ایک دن ہے، اوکیزن ہے، تو میں اس پہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کور ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے میں سمجھا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں. اس بات سے مجھے لگا، اور مجھے یہ بھی اس دن فیل ہو گیا کہ میاں صاحب ان کو آہستہ آہستہ میاں صاحب کی وہ جانشینی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اچھا. یہ مجھے اس دن، لیکن پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ نہیں تھی اس کے اوپر؟ دیکھیں پارٹی میں ریزنٹمنٹ تو اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس وقت تک، جب تک 2013 کی حکومت نہیں بنی تھی، اس وقت تک وہ ایک سائلنٹ، جیسے میں نے کہا آبزرور کے طور پر میٹنگز میں تشریف رکھتی ہوتی تھیں، اور اگر انہوں نے کوئی انپٹ دینی ہوتی تھی تو وہ چٹ پہ لکھ کے مجھے دے دیتی تھیں یا ڈائریکٹلی میاں صاحب کو دے دیتی تھیں، کوئی اگر انہوں نے اپنی اوپینین دینا ہوتا تھا. سو بڑے آہستہ آہستہ سلولی ایک غیر محسوس انداز میں اگر اس کو کہوں کہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھایا سیاست کی طرف. آپ کی پارٹیز کے بہت سے سینئر رہنما، جس میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ صاحب الگ ناراض ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب الیکشن ہار گئے، میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں 90 کروڑ روپے کا انہوں نے الزام لگا دیا. یہ پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں جو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ ایک کسی نئی پارٹی کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ بالکل سائڈ لائن ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب بہت پارٹی میں کم از کم میرے سے وہ 2 ٹائم سینئر ہیں، اور اگر ان کو کوئی اختلافات تھے تو پارٹی کو چاہیے تھا قیادت کو کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جاتا. ٹھیک. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی ہو جس نے پارٹی کو اپنا پرائم ٹائم دیا ہو، اور ایک ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، سال ہر سال دیے ہوں، اور پھر
اگر میں یا کوئی اور پارٹی میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کا فائدہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی بات کرتے ہیں جو مثبت تنقید کرتے ہیں, برائے اصلاح کرتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے, اور جمہوری جماعتوں میں بات کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے اور اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی نہیں برداشت کرتا تو اس کے بعد ظاہر دل آزاریاں تو ہوں گی. یہ کوئی کسی محکمے کا یونٹ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں مختلف لوگوں کی آراء ہوتی ہیں, مختلف رائے ہوتی ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے, اور لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو سنیں, یا مجھے کنونس کریں یا خود یا میرے سے کنونس ہو جائیں. تو جو بھی بندہ بات کر رہا ہے, کچھ لوگ تو ظاہر اس لیے بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک شخص ہے, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں, اس نے گریز شو کی. میں سعد رفیق صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے الیکشن جس دن ہوا اس نے اسی دن مبارکباد بھی دے دی اور کہہ دیا ہاں جی بس ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن باقی جو لوگ الیکشن ہارے, کیا اگر وہ الیکشن جیت جاتے اور وہ وزارتوں میں ہوتے تو تب بھی یہی باتیں کرتے؟ ٹھیک. میرا یہ ان لوگوں سے یہ سوال ہے. تو کہنے کا مطلب ہے لیکن جو بھی کوئی بات کر رہا ہے, ہر ایک کی جماعت کے لیے خدمات ہیں, اور کسی کی خدمات کو کہ کسی کا بیان پسند نہ آئے, کسی کی بات پسند نہ آئے, اور اس کی بات کو یا اس کو آپ ایریز کر دیں, حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کریں, تو وہ تو شاید اس کی بات ایریز نہیں ہوگی, لیکن پارٹیوں کے نقصان ہو جایا کرتے ہیں. سینٹ کے الیکشنز ہوئے, آپ خود ایک سینیٹر تھے, اس مرتبہ ٹکٹ نہیں ملا آپ کو؟ نہیں, میں 2013 سے لے کے 2024 ہے جی, میں اپنے گھر سے دور رہا. میرے کچھ ذاتی اس میں ایشوز تھے, اور میں نے یہ بہت پہلے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ میں نے سینٹ کا نہ ٹکٹ اپلائی کرنا ہے, نہ میں انٹرسٹڈ تھا, نہ میں اویلیبل تھا, نہ ہی میں نے کسی سے رابطہ کیا. انف از انف. کیوں کہ ایک تو پرسنل ریزن تھے, پولیٹیکل ریزنز بھی تھے. پولیٹیکل ریزنز یہ تھے کہ مجھے 2015 میں ٹکٹ دیا گیا, لیکن اس وقت میں آئی واز پولیٹیکل سیکریٹری ٹو دا پرائم منسٹر, اور وہ جو پولیٹیکل سیکریٹری کا جو آفس تھا دیٹ واز ناٹ ایگزمپٹڈ, اس پر وہ 2 سال کی پابندی لاگو ہوتی تھی جیسے صدر گورنر پہ ہوتی ہے وہ. ٹھیک. اچھا, وہ جب مجھے ٹکٹ انہوں نے خوشی سے دیا گیا, ٹھیک ہے جی, اس میں نواز شریف صاحب کا بھی اور شہباز شریف صاحب دونوں کا مشکور ہوں. ٹھیک. لیکن جب میں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے ایک دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ تم تو نیشنل ایکسچیکر سے تنخواہ لے رہے ہو, تو تمہارا تو ایگزمپٹ نہیں ہے, تو میں نے وہ ٹکٹ واپس کر دی تھی. اچھا. میری جگہ پھر وہ ٹکٹ سلیم ضیاء صاحب کو میں نے ریکمینڈ کیا, میاں صاحب کو, کہ ان کو دے دیں. ہو گیا, چلو. اس کے بعد مجھے انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جب میں گلگت اور ہری پور کا الیکشن جیت کر آیا, تو وہ ایگزمپٹڈ تھی. ٹھیک. پھر آ جاتا ہے 2018 میں مجھے ایک رات یہ بتایا گیا کہ جی مجھے میسج کنوے کیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جاؤ کرمانی کو کہہ دو ہم اس کا ٹکٹ کھا گئے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا میں نے تو اپلائی بھی نہیں کیا ایون 2018 میں, تو یہ کون لوگ ہیں جو میرا ٹکٹ کھا گئے ہیں. خیر آئی براٹ دس ڈیولپمنٹ ان ٹو میاں صاحب نوٹس. میں نے انہیں کہا سر بات, اور بھی میں نے ایک پارٹی کے 1-2 لیڈروں سے بات کی. میاں صاحب مجھے کہتے تھے کہ تم الیکشن لڑ لو, وہ پہلے اس واقعے سے پہلے مجھے کہتے تھے تم یہ گلبرگ کے حلقے سے الیکشن لڑو. تو میں نے انہیں کہا سر اس کے لیے بہت سرمایہ درکار ہے, تو میں یہ اتنا سرمایہ نہیں لگا نہیں سکتا الیکشن پہ, نہیں ہوتا انتظام ہو جائے گا. میں کہا نہیں سر وہ مشکل ہے, میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا زندگی میں, جب آپ احسان لیں گے پھر اگلا مجھ سے ناجائز کام بھی کروائے گا. تو چپ رہا میں. تو میں نے 2 پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو میں نے کہا کہ یار دیکھو اس طرح مجھے یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں ایک پارٹی کے کوارٹر کی طرف سے, یہ غیر مناسب بات ہے. میں نے پھر میاں صاحب سے بھی بات کی, میں نے
शहबाज साहब से भी बात की थ्रू हमज़ा साहब, और बल्कि एक दिन फ़ोन आया उनका शहबाज साहब का मुझे, तो मैंने उन्हें भी जब बताई ये बात शगाल पर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो टिकट थी मुझे 2018 में मिली, वो मैं समझता हूँ कि उसमें अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर था। अच्छा। वरना जो मेरी एक एंटी लॉबी थी, जो मेरे हाथों पार्टी में इंडक्ट हुए, जो जुमाट दिन, जिनका मुस्लिम लीग से कोई लेना देना दूर दूर का वास्ता नहीं था, जिसको एक ख़ास नाम से पुकारा जाता था, और वो काफ़ी पार्टी में किसी के करीब भी थे, उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया। लेकिन वो अल्लाह ताला को मंजूर था। नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा उसमें, जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह खैर करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने, उस लॉबी ने मियाँ साहब को भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कन्विंस कर लिया हुआ था। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा मेरी तरफ से जो एक सख्ती का, मैंने तो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मैंने फर्मनेस शो की। मैंने उन्हें कहा आप अगर मुझे टिकट नहीं देना चाहेंगे तो हाजिर, सर तस्लीम खम। लेकिन ये कौन लोग हैं ठीक, जो मेरे हाथों इंडक्ट हुए, जो रायविंड जाती उमरा के गेट के बाहर मेरी इजाज़त के बगैर अंदर कदम नहीं रख सकते थे, आज वो मुझे रात के 11 बजे पैगाम भिजवा रहे हैं कि तेरा टिकट खा गए हैं, देखेंगे तुझे कैसे टिकट मिलेगा। ठीक। तो वो ऊपर एक अल्लाह की ज़ात बैठी है। तो और भी कुछ नहीं मैं बात करना चाहता, बहुत मैं बात कर सकता हूँ। मैंने नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में अपने साथ, मेरे साथ जो मुझे इग्नोर कई मौके पर किया गया, मेरे साथ ज़्यादतियाँ भी की गई, मुझे ह्यूमिलिएट भी किया गया, मैंने सिर्फ नवाज़ शरीफ की खातिर वो बर्दाश्त किया कि मुझे उससे मोहब्बत थी, अब भी है। ठीक। लेकिन अब शायद एक तरफा है ये। अच्छा। तो वो फिर वो उन लोगों ने मैनेज किया। शहबाज साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, हमज़ा साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और जो मैसेज मेरा था जो कन्वे करने में, उसमें साद रफ़ीक साहब भी, आई एम थैंकफुल टू हिम कि कम से कम उन्होंने मैसेज कन्वे किया। ठीक। चूँकि मैंने कहा कि अगर नहीं टिकट और नो टिकट, फिर ठीक है, धमकी मत दो मुझे, हाँ मेरे से आराम से कह दो। मैं तो वो शख्स हूँ जो 2015 में, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूँगा, मुझे मैसेज आता है कि ये 3 लोग पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, इनसे सॉरी कर रहे हैं, हम इनको टिकट नहीं दे सकते सेनेट का। अच्छा। बहुत सीनियर लोग थे। मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जा सका था। जिस शख्स ने मुझे मैसेज दिया, मैंने कहा नो इट कैन नॉट हैपन। उसने कहा ये ऑर्डर है। मैं क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर से गल कर लूँगा सुबह। मैं सुबह गया, मैंने कहा सर मुझे ये मैसेज आपके किसी स्टाफ ने दिया है कि ये 3 लोगों को टिकट से रिग्रेट कर लिया जाए। कहना हाँ कर लें, वो उनको पहले भी। मैं कहा नहीं, क्यों? मैंने कहा ये 2 लोग तो इनमें से बहुत पार्टी के प्राइम इम्पोर्टेंट ओहदों पर मौजूद हैं। मीडिया हमारे पे तनकीद करेगा कि पार्टी के इतने पुराने सीनियर लोगों को टिकट नहीं दिया, और जो पार्टी के अहम ओहदों पर भी फाइज हैं। ठीक। और तीसरा वो बंदा है जो सेनेटर होने की बुनियाद पर वो मिनिस्टर है, तो क्या वो भी फारिग हो जाएगा, मिनिस्ट्री से भी जाएगा। तो मियाँ साहब ने पता क्या मुझे किया, कहने नहीं गलत नहीं, मैंने किसी ने दसी सी, तो फिर मैं कहना दियो टिकट, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलवाया उनको टिकट। और किरमानी को 2018 को कह रहे हो, जिसके बाप ने 1940 से मुस्लिम लीग में शमूलियत की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, उसको कह रहे हो। और कह कौन रहा है? जिसके खुद बड़े जौन से थे, वो तो 6 जमातें बदल चुके थे। अच्छा। और एक ग्रुप था, वो टोला था एक, जो मेरे हाथों इंडक्ट हुआ, वो मुझे कह रहा है कि जा उनको तन देखेंगे किस तरह टिकट मिलेगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन बस दिल दुखा हुआ है। थैंक यू आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से आज बात की, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मंसूर साहब।
آپ نے مجھے اپنے دل کے پھپھولے پھولنے کا موقع آپ کی میری اس طرح کی اور بھی بہت سی نشستیں ہوں گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے. میرے لیے بہت آنر تھا. تھینک یو سو مچ. اور اٹ واز پلیئر بہت شکریہ آپ ٹو کا. بی وتھ یو. تھینک یو. ناظرین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ کوئی شو کاز نوٹس آیا تو میں اسے پھاڑ کے پھینک دوں گا. پتہ نہیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں سے کچھ بھی نہ ایڈٹ کریں گے نہ سینسر کریں گے. جیسے جو کچھ انہوں نے کہا ہے ویسے ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.